سبحان ربی العلی و بحمدہ. معبود تیرا شکر ہے، معبود تیرا، تو تیری ذات باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے. ہاں گریا کر دے، بس ختم کر دیے، میرے فضائل تمام کر دیے. ابا صاحب کی باری ہے. اجرکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ابھی تابوت برآمد ہوگا، گریا کریں گے، آپ پرسہ دیں گے. کس کا پرسہ دینا ہے؟ سید سجاد کا. کس کو دینا ہے؟ امام حسین کو دینا ہے. ہاں، اور امام محمد باقر کو دینا ہے. ٹھیک ہے سردار، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ہو گئے مسائل. لیکن جہاں تک آوازیں بلند نہیں ہوئی، جہاں آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہاں، کون ہے سجاد؟ کون ہے سجاد؟ جن کے گھر سے تہذیب نکلی ہے نا، وہ ہے سجاد. اگلا جملہ کہوں، بڑے بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں. جن کے گھر سے حیا نکلی ہے نا، وہ ہے سجاد. پردہ جن کے گھر سے نکلا ہے نا، وہ ہے سجاد. ہاں، منہال نے ایک دن پوچھا، مولا، جملے سنیے، جملے سنے ہوئے لیکن ایک بار پھر سنے. مولا اتنا گریا کہ یعقوب کا ایک فرزند گم ہوا، در حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، لیکن پھر بھی اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرے سامنے 18 فخر یوسف کو قتل کیا گیا ہے. میں گریا نہ کروں، میں گریا نہ کروں. بڑے احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں. منہال نے آگے بڑھ کے کہا، مولا شہادت تو ورثہ ہے نا، مولا شہادت تو ورثہ ہے. کہاں منہال، شہادت تو ورثہ ہے، لیکن صرف اتنا بتا دو، ماں بہنوں پھوپھیوں کو شرابی کے دربار میں لے جانا، شام کے بازار میں پھرانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ یہ ہے سجاد. ہاں، ایک روایت سنیے، پرسہ دیجئے، گریا کریے. ہاں، سجاد کون ہے؟ سجاد ایک مرتبہ ایک مقام پر یہ قافلہ رکا گیا. قافلہ جیسی رکا ہے نا، امام سجاد نے، اب ذرا ایک لحظے کے لیے میری طرف دیکھیے گا، امام سجاد نے پیروں کو پھیلا کر بیٹھ گئے ہیں. پیروں کو پھیلا کر، تہذیب گھرانے سے نکلی ہے لیکن پیروں کو پھیلا کر بیٹھ گئے. کیوں بیٹھے؟ اب جملہ سنیے گا. ہاں، پیروں کو پھیلا کر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ ایک 4 سالہ بچی قریب آ کے کہتی ہے، بھیا سجاد، بھیا آج تک تو میں نے آپ کو ایسے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ارے وہ سکینہ تھی، بھیا میں نے ایسے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کہا سکینہ کیا کروں، ننگے پیر چل چل کر پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں، اور ان آبلوں میں ارے کانٹے چوئے ہوئے ہیں، مجھ سے ڈاگے. کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جملہ سنیں گے، جملہ سنیں گے، اگلا جملہ. ارے سکینہ، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور یہ ہتھکڑیاں مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں کہ میں اپنے پیروں سے وہ کانٹے نکال لوں. بس کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ سکینہ کے گلے سے رسی کھلی ہے. سکینہ کے گلے سے جیسی رسی کھلی ہے نا، سکینہ قریب گئی ہے، اپنے پیر کے، اپنے بھائی کے پیروں سے وہ آبلوں سے کانٹے نکالنا شروع کیے. جملہ سنیں گے؟ ہاں، جملہ بڑے اب ذرا احتیاط سے، اب جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے ایسے نکالنے کا ایک منظر یاد آ رہا ہے. حسن کے جنازے میں تیر لگے ہیں، زینب نے آواز دے کے کہتی ہے، آؤ حسین، پہلے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکال لیے. بہنوں کو تو بھائیوں سے پیار ہوتا ہے نا. ہاں، اب یہ کانٹے نکالنے ہیں. سید سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا. سید سجاد پرسہ دینا شروع. کسی نے پوچھ لیا، اے سجاد، اے زین العابدین، اے مولا، یہ گریہ کیوں ہے؟ ارے بہن کی محبت ہے تو گریہ کیوں ہے؟ ارے کانٹے نکال رہی ہے. سید سجاد نے روتے ہوئے کہا تھا، ارے ہاں، ارے گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بہن نے تو میرے پیروں سے کانٹے نکال لیے. ارے ذرا جا کر کوئی اس سے بھی تو پوچھو، اس کے پیروں کے کانٹے کون نکالے؟ اجرکم اللہ، سکینہ کے پیروں سے کانٹے کون نکالے؟
ایک مرتبہ جناب شام مولا کہہ کے رویا کرتے تھے، گریا کرتے تھے. ہاں 2 جملے سن لیجئے، میں ختم کر رہا ہوں. الشام کہہ کے رویا کرتے تھے. الشام کہہ کے کیوں رویا کرتے تھے؟ شام کی مصیبتوں نے تو جو جناب عابد بیمار کو مارا تھا. سب سے زیادہ سکینہ کے سوالوں نے، کیسے سوال تھے؟ ہاں جناب عابد بیمار کہتے ہیں، اور خود امام محمد باقر بھی کہتے ہیں، آپ کے میرے 5ویں امام. کیا زندان کچھ ایسا تھا کہ ایک زندان ایسا تھا، آپ نے زندان سنا ہے نا، آپ زندان ذرا دیکھیے گا. ایک قسم کا زندان نہیں، 2 قسم کے زندان تھے. 2 قسم کے زندان کیسے تھے؟ ایک زندان ایسا تھا جس میں ہم نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی تھی، جس میں ہم نے کبھی دن کا اجالا نہیں دیکھا تھا، جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب دن ہو جاتی تھی کب رات ہو جاتی تھی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جس میں کہیں روشن دار نہیں تھا، جس میں کہیں سے ہوا آنے کا ہوا گزر کا راستہ نہیں تھا. ایسا زندان تھا. ایک زندان ایسا تھا جس کی چھت نہیں تھی، کبھی بارش ہوتی تھی تو ہم بھیگ جایا کرتے تھے، دھوپ کی تمازتیں ہماری جلدوں کو جلا دیا کرتی تھی. اجرکم اللہ کا ایسے زندان میں جس کی کبھی چھت نہیں ہوا کرتی تھی نا، ایسے زندان میں ایک مرتبہ سکینہ پوچھتی ہے، ذرا بھی سید سجاد کہتے ہیں، میری بہن مجھ سے پوچھتی ہے، سجاد صبح بھیا سجاد ذرا یہ تو بتاؤ یہ اڑتے ہوئے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں یہ اڑتے ہوئے پرندے کس سمت جا رہے ہیں؟ یہ کہاں کس طرف جاتے ہیں؟ کہاں یہ دانہ چگنے کے لیے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ دانے کی خوراک کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. شام کے وقت جب ایک مرتبہ انہی پرندوں کو دیکھتی تھی کہ واپس جا رہے ہیں، کہا بھیا آپ بتاؤ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہا اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سجاد اے میرے بھیا ذرا مجھے اتنا بتا دے، کیا صرف پرندے ہی گھر جاتے ہیں؟ قیدیوں کو حق نہیں ہے گھر جانے کا؟ کیا قیدیوں کو حق نہیں ہے؟ ہاں گریہ ہو گیا ہے. 2 جملے سن لیجئے. شہادت ہے نا، شہادت. اب یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے، وہ تابوت کو لے آئیے. 2 جملے سنتے چلے جائیے میرے سے، جتنی دیر میں تابوت آ رہا ہے اتنی دیر میں 2 جملے سن لیجئے. امام کو ایک مرتبہ آپ کے میرے چوتھے امام کو زہر دے دیا گیا. اجرکم اللہ، زہر دے دیا گیا. زہر دینے کے بعد اب پوری مصائب نہیں پڑھا، میرے اندر نہ ہمت ہے نہ آپ کے اندر سننے کی. 2 جملے سن لیجئے. زہر دے دیا گیا. ایک مرتبہ امام کے غسل و کفن کا وقت آیا. 3 جنازے ایسے ہیں کہ جب غسال نے غسل دیا ہے نا تو ایک مرتبہ اس نے چیخ مار کے رویا ہے، اور آب غسل جو تھا نا جس سے پانی دیا جا رہا تھا اس کو پھینک دیا ہے. جملے سنیں گے. وہ 3 غسل کون سے ہیں اور 3 غسال کون سے ہیں؟ پہلا، آپ کے اور میرے پہلے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب اپنی زوجہ کو غسل دیا ہے نا، اور جب پہلو پہ نگاہ پڑی ہے تو ایک مرتبہ دیوار پہ سر مارا ہے اور چیخے ہیں. ایک مرتبہ پوچھنے والے جناب فضا نے پوچھا، اے امیر کیا شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ کیا کروں؟ ارے زہرا نے اپنی پسلیوں کو ٹوٹی ہوئی پسلی. دو جملے میرے بعد بھائی یہ جو تابوت آ رہا ہے، 2 جملے سن لیجئے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو مجھ سے چھپایا. دوسرا دیکھ لیجئے. دوسرے کون ہیں؟ دوسرے ہیں سکینہ، کہ جب جناب زینب نے غسل دیا ہے نا تو ایک مرتبہ آواز دے کے پوچھا، ایسا جان کیا کرتا اتار دوں؟ کہا نہیں بوبی اماں، اتنے ترے مارے گئے ہیں کہ جیسے ہی اتارے گی زخم سے تازہ خون میں. ہاں 2 ہے. تیسرے ہے سجاد. ایک مرتبہ جب امام محمد باقر نے غسل دیا ہے نا تو ایک مرتبہ چیخے ہیں پشت کی طرف آ کے، اور چیخ کے جب پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا تو کہا، ہائے بابا، ارے زنجیرے میرے بابا کا گوشت کا. اجرکم اللہ. آخری جملہ، تابوت آ گیا ہے، آپ برابر باہر لے آئیے. آخری جملہ اس تابوت کا پرسہ دیتے ہوئے، آخری وقت میں پرسہ دیتے ہوئے یہ جملہ سن لیجئے. جیسے ہی ایک مرتبہ قبر میں اتارا جا رہا تھا نا آپ کے میرے چوتھے امام کو، ایک مرتبہ امام محمد باقر نے غسل و کفن کے بعد قبر میں اتار رہے تھے نا، آواز دے کے کہا، ذرا آرام سے، ذرا آہستہ سے. میں کہوں میرے چوتھے امام نے آواز دے کے کہا، ارے سجاد نہیں، ارے میرا